نواز شریف اور مریم نواز کی خاموشی پر سوالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب اپوزیشن کی دوسری جماعتیں بھی اس حوالے سے سوال اٹھا رہی ہیں کہ کیا یہ خاموشی کسی مفاہمت یا ڈیل کے تحت ہوئی ہے۔ ملک میں سیاسی حالات ٹھیک ہیں، نہ معاشی حالات ٹھیک ہیں۔ امپورٹ بھی کم ہو رہی ہے تو ایکسپورٹ بھی 8 ماہ کی کم ترین سطح پر چلی گئی ہے، لیکن ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈران خاموش کیوں ہیں؟ یہ خاموشی اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال بن گیا ہے۔ مریم نواز یا نواز شریف کی خاموشی کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ وہ کسی ڈیل کے تحت خاموش ہیں، اور یہ ڈیل حکومت سے نہیں ہوئی بلکہ طاقتور حلقوں سے ہوئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہے، یا پھر حکومت سے ڈیل ہو رہی ہے تو حکومت اس تاثر کی نفی کر رہی ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی، اور اس تاثر کو ثابت کرنے کے لیے وہ مریم نواز کو بیرون ملک جانے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طاقتور حلقوں سے ڈیل کے تاثر کو بھی یہی بات رد کرتی ہے کہ اگر طاقتور حلقوں سے ڈیل ہوتی تو مریم نواز اب تک بیرون ملک جا چکی ہوتی۔ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہوئی ہے، نہ حکومت سے کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ خاموشی اگر ڈیل کا حصہ ہے تو اب تک یہ ڈیل مکمل ہو چکی ہوتی، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تو پھر ایک اور تھیوری باقی رہ جاتی ہے، اور اس تھیوری کو شریف فیملی کے قریبی لوگ تو اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن لیگی قیادت اور ورکرز اس تھیوری کو ماننے سے انکاری ہے۔ وہ اس تھیوری کو نہیں مانتے، لیکن وہ تھیوری اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ تھیوری یہ ہے کہ نواز شریف اور ان کے اہل خانہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص کر نواز شریف کے عوام ان کے لیے باہر نہیں نکلے۔ مریم نواز کے جلسوں میں تو لوگ شریک ہوئے، لیکن کوئی بھی ایسی تحریک نہیں چل سکی جس سے یہ پیغام جاتا کہ نواز شریف کی قید پر، انہیں سزا پر یا انہیں جیل میں رکھنے پر لوگ غصے میں ہیں۔ خصوصاً پنجاب کے لوگ ناراض ہیں۔ نواز شریف کا پنجاب میں بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ اگر یہ سارا ووٹ بینک احتجاج کے لیے باہر نکلتا، نہ بھی نکلتا، اس کا 1/4 حصہ بھی نکلتا، تو یا کم از کم اپنا رد عمل دیتا، تو پھر بھی حکومت ہل کر رہ جاتی اور طاقتور حلقے اپنی سوچ بدلنے پر مجبور ہو جاتے۔ نواز شریف جیل میں سزا کاٹتے رہے اور اس حد تک بیمار ہوئے کہ ان کی جان پر بن آئی، لیکن ان کے لیے لوگ باہر نہیں نکلے جس طرح ترکی میں لوگ طیب اردگان کے لیے باہر نکلے۔ تو نواز شریف کو ایک عرصہ تک یہ گمان رہا کہ لوگ ان کے لیے باہر نکلیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جماعت مضبوط رہی، ان کے لوگ بھی ان کے ساتھ رہے، نہ پارٹی ٹوٹی، نہ لوگ انہیں چھوڑ کر گئے، لیکن یہ بھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے ان کے لیے کوئی بڑا احتجاج کیا۔ اسی دوران نواز شریف بیمار پڑ گئے اور لوگوں نے انہیں قائل کر لیا کہ میاں صاحب آپ کے لیے لوگوں نے باہر نہیں نکلنا، تو کیوں اپنی جان ان کے لیے خطرے میں ڈال کر بیٹھے ہیں؟ تو مریم نواز شریف بھی صورتحال سے زیادہ خوش نہیں تھی۔ وہ خاتون ہونے کے باوجود ہمت کا مظاہرہ کرتی رہی، لوگوں کو موٹیویٹ کرتی رہی اور کسی حد تک حکومت کو دباؤ میں لے آئی، لیکن جیسے ہی وہ خاموش ہوئی تو سب کچھ بلبلے کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یعنی مریم بولے تو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، نہ بولے تو بالکل خاموشی۔ تو اس حوالے سے میرا گمان یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کی خاموشی کے پیچھے یہی صورتحال ہے۔ اسی وجہ سے مسلم لیگ نون اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی، اور ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت عوامی ایشوز پر لوگوں کو حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح جس طرح لوگوں نے شریف خاندان کو حکومت اور دیگر حلقوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا ہے، تو بہت سی تحریکوں میں ڈپریشن کے مراحل آتے ہیں، اور شاید مسلم لیگ نون بھی اس وقت اسی مرحلے سے گزر رہی ہے۔ وہ لوگ یا وہ قیادت مسلم لیگ نون کی جو جیلوں میں نہیں گئی یا قید میں نہیں رہی، ان کا بیانیہ اور ان لوگوں کا بیانیہ جو قید گزار چکے، جو جیلوں میں رہ چکے، ان سے قطعی مختلف ہے۔ مریم نواز اور نواز شریف کی خاموشی مجھے کسی ڈیل یا حکمت عملی سے زیادہ مایوسی کا نتیجہ لگتی ہے۔